تکبیرات شروع کریں، ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے، شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک نیا جز، نیا پارہ، نئی صورت شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم 26واں پارہ شروع کریں گے، اور اس پارے کا نام بھی حامیم ہے، اور سورۃ الاحقاف بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، مثانی میں سے ہے۔ مثانی وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کی آیات 100 سے کم ہوتی ہیں، ان کو باتکرار پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاحقاف حوامیم میں سے ہے۔ حوامیم وہ قرآنی صورتیں ہیں جو حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں ان کی تعداد 7 ہے۔ سورۃ فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف اور غافر۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں ایک حرف آتا ہے، جیسے نون ہے، قاف ہے۔ بعض کے شروع میں 2، جیسے حامیم ہے۔ بعض کے شروع میں 3، جیسے الف لام میم ہے۔ بعض کے شروع میں 4، جیسے الف لام میم صاد۔ بعض کے شروع میں 5، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہا میم جو لکھنے میں تو 2 حرف ہیں اور پڑھنے میں 5 ہے۔ ہا اور الف، اور میم میم یا میم، حامیم۔ تمام حامیم صورتیں جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں۔ اور پھر ان تمام صورتوں میں حامیم کے کلمے کے بعد قرآن کریم کی قدر و قیمت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سورۃ دخان میں ہے والکتاب المبین، احقاف میں ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور اسی طرح الجاثیہ میں بھی بعینہ ہی یہی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ صورتیں چند صفات اور اغراض اور مقاصد کے مجموعے میں مشترک ہیں۔ ان کی فضیلت حدیث سے بھی آتی ہے، یعنی حدیث سے بھی ہمیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ محلب بن ابی صفرہ کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اگر رات میں دشمن تم پر حملہ کریں تو تم حامیم لا ینصرون کہو، حامیم مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اس صورت کی آیات کی تعداد 35 ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 46 نمبر پر ہے، 46 نمبر صورت ہے، اور یہ سورۃ الجاثیہ جو اس کے فوراً پیچھے ہے اس کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اور جہاں تک اس کا نام احقاف ہے تو یہ احقاف اذ انذر قومہ بالاحقاف
جو اس میں ایک آیت آتی ہے اس سے یہ نام لیا گیا ہے۔ احقاف کا لفظ جو ہے یہ حقف کی جمع ہے، اسم جمع ہے بیسیکلی، یعنی حقف کے کلمے کی جمع ہے، اور احقاف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے بڑے بڑے بل کھاتے ہوئے ٹیلے، سینڈ ڈیونز۔ یہ ساؤتھ آف عربیہ میں یہ جگہ تھی جو قوم ہود تھی، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ ڈیونز اتنے اونچے تھے کہ سی لیول سے 1000 میٹرز بلندی پر، اور یہ احقاف کا علاقہ کہا جاتا ہے کہ عمان اور یمن کے درمیان کا علاقہ ہے۔ عمان کا ایک کنارہ عریبین سی کی طرف لگتا ہے اور یمن خلیج عدن ہے، خلیج عدن کے پاس، تو یہ اس کے درمیان کی جگہ ہے۔ اس علاقے میں ریت ہی ریت ہے۔ 1989 میں کچھ چیزیں یہاں پر ڈسکور کی گئی ہیں، لیکن بہت بڑا علاقہ ابھی بھی ریت کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو گویا احقاف ایک جگہ تھی جہاں قوم عاد کے گھر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو قوم عاد ان ٹیلوں کے پاس ان کے درمیان میں رہائش رکھتے تھے، لیکن یہ علاقہ بذات خود بہت سرسبز تھا، باغات تھے یہاں پر، ارم ذات العماد جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ عمارتیں بنانے میں بہت مشہور تھے۔ جہاں تک سورۃ احقاف کے نزول کے زمانے کا تعلق ہے، تو اس میں چونکہ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اگر آپ سورت کا مطالعہ کریں، اور جنوں کا یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث اور سیرت کی متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹے تھے اور وہاں نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام تاریخی روایات کے مطابق طائف کا جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت تقریباً 10 نبوی کے آخر میں یا 11 نبوی کے شروع میں نازل ہوئی ہے۔ 10 نبوی کا سال جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی سخت سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے، یعنی ایک لوکیلٹی ہے مکہ میں جس میں بنی ہاشم رہتے تھے۔ تو شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ محلہ جو تھا یہ جبل ابو قبیس جو تھا، اگر آپ 80s میں کبھی مکہ میں گئے ہوں تو جبل ابی قبیس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا تھا، اور وہاں سے ایک ٹنل گزر رہی تھی منا وغیرہ کی طرف جانے کے لیے۔ تو اس طرف یہ ایک گھاٹی تھی جس میں بنو ہاشم آباد تھے۔ بنو ہاشم کے جو سردار تھے اس وقت وہ ابو طالب تھے، تو ان کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا، شیب ابی طالب کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو مقام ہے معروف روایات کے مطابق وہ بھی اسی گھاٹی کے قریب ہے۔ اب اسے شیب علی یا شیب بنو ہاشم کہتے ہیں، یعنی اب یہ علاقہ جو ہے شیب ابی طالب نہیں کہلاتا بلکہ شیب بنو ہاشم، کیونکہ بنو ہاشم یہاں رہا کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو سائیڈ نوٹ تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے اس علاقے کو سیل کر دیا تھا، مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی، لاک ڈاؤن کر دیا تھا، جہاں سے کوئی شخص نہ کچھ مکہ آ کے خرید سکتا تھا اور نہ کوئی وہاں جا سکتا تھا۔ حج کے زمانے میں صرف کچھ لوگ نکل کر خریداری کر سکتے تھے، لیکن جب ابو لہب کو پتہ چلتا تو وہ ان کو منع کر دیتا، اور بیچنے والوں کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں تمہیں زیادہ قیمت پر یہی سامان میں تم سے خرید لوں گا، لیکن تم ان لوگوں کو نہیں بیچو کہ یہ خرید نہ سکیں، یا اس کی اتنی زیادہ قیمت بتاؤ کہ یہ کچھ بھی خرید نہ سکیں۔
اسی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت بہت شدید غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ بھی بہت بیمار ہو گئی، پتے کھانے تک نوبت آ گئی، اور یہ ایسے حالات تھے کہ جس میں بنو ہاشم کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ بہرحال 10 نبوی میں یہ مقاطع جو ہے یہ ختم ہوا، محاصرہ اسی سال ٹوٹا، اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت کتنا سخت تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اسی دور میں جو قرآن نازل ہوتا ہے اس میں ان واقعات اور حالات کا کسی قسم کا ذکر نہیں ہے جو عملی طور پر لوگوں پر تھے۔ ہاں، قریش کا جو اعراض تھا اور وحی کو نہ ماننا تھا اور کتاب کو جھٹلانا تھا اور سخت تکبر کا مظاہرہ تھا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو ہر دور کے لوگوں کے لیے یکساں قابل عمل ہے اور سب کو ہی مخاطب کرتی ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے اور پہلے سے بھی زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے آپ کے سر پر برسر بازار مٹی بھی پھینک دی تھی، یعنی حالات بہت ہی تنگ ہو گئے تھے۔ تو انہی حالات میں پھر آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ مانا، حتیٰ کہ جب آپ نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور گئے بھی پیدل تھے، کوئی سواری بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اور واپسی پہ بھی پیدل ہی آ رہے تھے، تو جن لوگوں نے خود ماننے سے انکار کیا انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے ایسے غنڈوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کے پاؤں میں خون جم گیا۔ اور پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، جس نے آ کر آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے اوپر جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کہا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑ جو ہیں یہ باہم ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں، یا یہ کہ ان پہاڑوں کے ان لوگوں کے اوپر الٹ دیا جائے۔ بہرحال آپ نخلا کے مقام پر ٹھہرے اور بہت پریشان تھے کہ اب واپس مکہ کیسے جائیں۔ طائف میں تو جو گزری سو گزری، اور یہ خبریں مکہ تک بھی پہنچ چکی ہوں گی، تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو گئے ہوں گے کہ اب انہیں کہیں اور بھی پناہ نہیں ملی۔ تو انہی دنوں میں جب آپ نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ جو تھا اس کا گزر ادھر سے ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر حالات ایک جگہ بہت تنگ ہو جائیں تو بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان مع العسر یسرا، وہیں سے خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور ہم صورت کے مضامین میں دیکھیں گے کہ کس طرح زبردست انداز سے اہل مکہ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس صورت کے جو عمومی طور پر اغراض و مقاصد ہیں وہ وہی ہیں جو اس گروپ کی صورتوں کے ہیں، حوامیم کے۔ اس میں ایک طرف تو قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے، پھر کائنات کی نشانیوں کی بات ہے، پھر اعمال کا بدلہ ملنے کی بات ہے، اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد جزا و سزا سے متعلق بات کی گئی ہے۔ اس میں الوہیت پر بات بھی ہے، رسالت پر بات بھی ہے، آخرت پر ایمان پہ بات بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں والدین اور اولاد کا معاملہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ بہرحال سورۃ الاحقاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو سورۃ احقاف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وہ ایک مختلف طریقے سے اس کی قرات کر رہا تھا،
دوسرا دوسرے طریقے سے پڑھ رہا تھا جو پہلے سے مختلف تھا، اور تیسرا تیسرے پر، یعنی حروف کا جو اختلاف. ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں اس کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا اختلاف نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. پھر فرمایا یہ دیکھ لیا کرو کہ تم میں زیادہ بڑا قاری کون ہے، اس کی تلاوت کو اپنا لیا کرو. تو بہرحال یہ ہے سورۃ الاحقاف کا مختصر سا جائزہ. اب ہم انشاءاللہ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے آج کے لیسن کا، جو آیت نمبر 1 سے 10 تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم. تنزیل نازل کرنا ہے، الکتابی کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے. ما نہیں، خلقنا پیدا کیا ہم نے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، واجل مسمى اور وقت مقرر کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اما اس چیز سے جو، انذروا وہ ڈرائے گئے، خبردار کیے گئے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ما جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ام یا لہم ان کے لیے، شرکن کوئی شراکت ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، ایتونی لاؤ میرے پاس، بکتابن کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، او یا اثارتن باقی ماندہ، من علم علم میں سے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. ومن اور کون، اضل زیادہ گمراہ ہے، ممن اس سے جو، یدعو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من انہیں جو، لا یستجیب نہیں وہ جواب دے سکتے، لہو اسے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، وہم اور وہ، عن دعائہم ان کی پکار سے، غافلون غافل ہیں. وَإِذَا اور جب، حشر الناس جمع کیے جائیں گے لوگ، کانو ہوں گے وہ، لہم ان کے لیے، اعداءً دشمن، وکانو اور ہوں گے وہ، بعبادتہم ان کی عبادت کے، کافرین انکاری یا انکار کرنے والے. وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح، قال کہا، الذین انہوں نے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، للحق کے حق کے بارے میں، لما جب، جاءہم وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا یہ، سحر جادو ہے، مبین کھلم کھلا. ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے. قل کہہ دیجئے، ان اگر، افتریتہ گھڑ لیا ہے میں نے اسے، فلا تو نہیں، تملکون تم مالک ہو سکتے، لی میرے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کے، ہوا وہ، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما اسے جو، تفیدون تم مشغول ہوتے ہو، فیہ جس میں، کفا کافی ہے، بھی اس کا، شہیدن گواہ ہونا، بینی درمیان میرے، و بینکم اور درمیان تمہارے، وہوا اور وہی ہے، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. قل کہہ دیجئے، ما نہیں، کنتو میں ہوں، بدعن نیا، انوکھا، نرالا،
من الرسلی رسولوں میں سے، وما اور نہیں، ادری میں جانتا، ما کیا، یفعل کیا جائے گا، بی میرے ساتھ، ولا اور نہ، بکم تمہارے ساتھ، ان نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس کی جو، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، وما اور نہیں، انا میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر کانا ہے وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، وشاہدہ اور گواہی دے چکا، شاہدن ایک گواہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اس جیسے کلام پر، فآمن پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم اور تکبر کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب ان آیات کی آپ تلاوت سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ میپ دیکھیں گے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت ہوگی مزید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه،
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ہم اسی کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور مختصر وضاحت اس کی کرتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو حامیم حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حروف مقطعات کے بعد عموماً قرآن مجید کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو تنزیل الکتاب بھی من اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. کون ہے اللہ؟ العزیز الحکیم، جو بہت زبردست بھی ہے، غالب ہے اپنے فیصلوں میں، اور خوب حکمت والا بھی ہے. لہٰذا اس کی طرف سے جو کتاب آئی ہے اس میں حکمتیں ہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. آسمان و زمین ہو اور جو ان دونوں کے درمیان ہو، ان کو ہم نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک انجام کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ مقاصد ہیں ان کے پیدا کیے جانے کے، کچھ فائدے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا. اجل مسمی، اگر آپ سامنے دیکھیں، لکھے نہیں اس وقت، صرف سامنے مائنڈ میپ کو دیکھیں تاکہ آپ کو مائنڈ میپ شروع سے نکالیے، جہاں سے میں بولتی جا رہی ہوں سامنے آ جائیے آپ، تاکہ آپ صرف ٹیکسٹ کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں. تدبر قرآن کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کو شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر نظر آتا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 2 مقاصد بتائے گئے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ با مقصد ہے، اور دوسرا ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے. لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے، والذین کفروا اما انذروا، جس چیز سے ڈرائے گئے ہیں، کون سی چیز ہے جس سے ڈرائے گئے ہیں؟ آخرت کا برا انجام، موردون، اس سے کنی کترا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. اس آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں تخلیق ہے اس کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ سب کچھ امتحان کا ایک ذریعہ ہے. قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. یعنی آپ ان سے کہیے کہ ذرا اپنے عمل پہ غور کرو کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو بھی تم پکارتے ہو، کن کو پکارتے تھے؟ وہ بتوں کو پکارتے تھے، یا ملائکہ کو پکارتے تھے، یا پھر یہ کہ درختوں کو اور پتھروں کو. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں یا ماضی کے کچھ نیک لوگوں کو پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارونی، دکھاؤ مجھے ماذا خلقوا من الارض. یعنی انسان پکارتا تو اس کو ہے نا جس کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، یا جو تمہارا الہ ہو. تو انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں؟ تو لاجواب ہو گئے. یعنی اگر تم کسی کو گاڈ کہتے ہو تو ہی شوڈ ایکٹ لائک اے گاڈ. یعنی کہ گاڈ تو پھر کریٹ کرتا ہے، تو دے آر ناٹ گاڈس، کیونکہ انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا. ماذا خلقوا من الارض. تو یہ دماغ کھولنے والا سوال تھا. ام لہم شرک فی السماوات، یہ نہیں کہا کہ ماذا خلقوا من السماوات، آسمانوں میں کیا پیدا کیا، کیونکہ وہ تو بالکل ہی دور کی بات ہے نا.
یا یہ کہ آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یعنی اس کی تخلیق میں یا اس کی اونرشپ میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر یہ بات پہلے کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، ریویلڈ بکس، تو ان میں سے کوئی ریفرنس دو، کیونکہ لکھی ہوئی چیز بھی ایک گواہی بن جاتی ہے، تحریر ایک گواہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ماڈرن دور میں بھی ریسرچ کے لیے لکھے ہوئے پچھلے جو کتابیں ہیں اوتھینٹک پرائمری سورسز ہیں، خاص طور پر ان کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے کہ یہ بات جو میں جس کو کلیم کر رہا ہوں اس کی بنیاد فلاں کتاب ہے، یا فلاں کا قول ہے، یا فلاں کی انویسٹیگیشن ہے، یا فلاں کی تحقیق ہے. او اثارت من العلم، یا علم کا کوئی بچا کچھا حصہ، کہیں سے کوئی ایسا اسٹیبلش نالج میں سے کوئی لاجک، کوئی چیز، کچھ بھی دکھاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ یہ سب پتھر حجر تمہاری پکار سنتے ہیں اور تمہاری مدد کو آئیں گے یا آتے ہیں. ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی کوئی بھی نہیں. یعنی یہ اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ کوئی ڈھونڈ کے لاؤ، اس کا مطلب یہ کہ تم عاجز ہو، کوئی ہے ہی نہیں. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی ان کو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے. نہ کوئی درخت جواب دے سکتا، نہ پتھر، نہ بت، نہ مرے ہوئے انسان، نہ فرشتے، کوئی بھی نہیں. وہم عن دعائہم غافلون، اور اوپر سے یہ کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے. تو کس قدر حماقت کی بات ہے کہ ایسوں کو پکارا جائے کہ جن کو ہماری آواز ہی نہ جائے، جن کو ہماری ضرورت کا ہی نہ پتہ ہو، اور جو ہمارے پکارنے پر بالکل ہی لا علم ہو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ سب جن کو یہ پکارتے ہیں وہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا، کیونکہ دعا عبادت ہے نا، تو اس لیے ان کی عبادت یعنی ان کی پکار کا انکار کریں گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمارے تو فرشتوں کو ہی خبر نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی خبر نہیں. اور وہ کہیں گے کہ تو تم دشمن کیوں بن جائیں گے؟ کیونکہ تم نے ہمیں امبیرس کیا. اللہ ہی کے لیے ہے ساری عبادت، لائق وہی ہے عبادت کے اور دعائیں کو سننے کے، اور تم نے اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ملا دیا. تو وہ اس پر مزید ان اور ناراض ہوں گے کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کی طرف بلایا تھا اور تم نے ہمیں ہی الہ بنا دیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں للحق، حق بات کو جو قرآن میں نازل ہوا، لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آ جاتا ہے، وہ آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں. یعنی کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے میجک کر دیا ہے، کالا جادو کر دیا ہے. اور کوئی ان یوزول چیز نظر آئے تو یہ جادو ہے، وہ جادو ہے. تو انہیں جب، کیونکہ جادو ایسی چیز ہے جس کو آپ پروو نہیں کر سکتے نا، یعنی بس اس کا نام آپ لے سکتے ہیں، پروو آپ اس کو نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے آپ کو کہ مجھے کالا جادو ہے تو آپ اسے کہیں پروو کرو، تو کہیں گے نہیں وہ پروو نہیں کر سکتے لیکن ہے. تو اسی طرح یہ قرآن کو کہتے تھے یہ جادو ہے، یعنی پروو کرو یہ جادو ہے. پروف کی کوئی چیز نہیں، صرف یہ کہ جب کوئی اور کچھ بن نہیں پڑا، کوئی دلیل نہیں ملی تو پھر جادو کہہ دیا. ام یقولون افتراہ، یا کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو جادو کہتے ہیں یا گھڑا ہوا کلام کہتے ہیں. قل ان افتریت، کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو پھر اس کا ذمہ تو مجھ پر ہے. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے لیے اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتی، یعنی مجھے نہیں چھڑا سکتے. پھر هو اعلم بما تفیدون فیہ، اس کو خوب پتہ ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو، جن بحثوں میں تم مشغول ہو، وہ تمہارے ان ساری حجت بازیوں کو اور اعتراضات کو اور تمہاری ان سب مذاق اڑانے کو اور جھوٹے الزام لگانے کو خوب جانتا ہے. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اس کی گواہی کافی. وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. کل کہہ دیجئے، پھر مزید ایک دلیل لائے گی، ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی پہلی دفعہ میں نے کوئی رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا.
میں تو بلکہ خاتم النبیین ہوں، سب سے آخر میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے تو بے شمار رسول گزر چکے. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ تمہیں اتنی عجیب لگ رہی ہے اور تمہیں ماننے میں مشکل پیش آ رہی. وہ بات جو پہلے کبھی سنی نہ گئی ہو، انوکھی ہو، تو بدعت بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. دین میں انوکھی بات جو کبھی نہ قرآن میں آئی، نہ سنت میں، نہ کبھی صحابہ سے سنی گئی، اور ایک بعد میں ایک چیز نکال لی گئی. تو کہا کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے ہیں، لیکن رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں الوہیت کے درجے پہ پہنچ گیا ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی میرا کیا انجام ہوگا اور تمہارا کیا ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، تم کہاں کھڑے ہوگے کل اور میں کہاں آج سے 10 سال بعد کھڑا ہوں گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرا کام کیا ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان کبھی ماضی کا سوچے اور کبھی مستقبل کا سوچے کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، اور اندیشوں کا شکار ہو. جو وقت ملا ہے اس میں اپنا کام کرتا چلا جائے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام کیا ہے کہ میں اس کی پیروی کروں جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی اپنی پوزیشن. تو یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ایسے الزامات اور طوفانوں میں اور غیر معمولی حالات میں لوگوں کی باتوں میں بہہ کر اپنا اصل مقصد نہ بھولیں. یعنی انہوں نے مقصد سے ہٹانے کی ساری کوششیں کی، الزامات لگائے، جادو کا سب کا خود گھڑ لیا ہے، تکبر کیا. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ یہ سورت جو ہے وہ انتہائی سخت ترین حالات میں نازل ہوئی ہے، ان سالوں میں نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل ترین تھے، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنے مقصد کو نہیں بھلایا. اور یہ چیز جو ہے ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. حالات کچھ بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہم کرتے چلے جائیں. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، پھر انہیں سمجھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ تم سوچو ذرا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا. وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسے کلام پر گواہی دے چکا ہے. اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. اس سے یہاں پر اگر ہم اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام لے لیں اور اس جیسے کلام سے مراد تورات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ نئی کتاب، نیا رسول نہیں ہوں، نئی کتاب نہیں ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں اور تم ان کو جانتے ہو کہ اہل کتاب ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور اہل کتاب جو پیپل آف دا بک ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں. فآمن، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے اور تم جو ہو وہ اس کا انکار کر رہے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ یقیناً ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جو حقیقت کو اگنور کرتا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر وہ بہتر ہوتا تو ہم پہ سبقت نہ لے جاتا اس کی طرف، یعنی پھر یہ نبوت ہم ہی کو ملتی. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس کے ساتھ ہدایت نہیں پائی، اس کلام کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو ضرور کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی انگور کھٹے ہیں، یعنی اس کو مان کے نہیں دیں گے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے بس یہاں تک ہو گیا 10 آیت تک. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو یہاں تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ بالکل واضح اور صاف آیات ہیں جن کی تھوڑی سی تفصیل میں ہم مزید جائیں گے، غور و فکر ان میں کریں گے. لیکن جو ابتدائیہ ہے سورت کا وہ یہی بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا وہ ہٹ درمی کا شکار ہیں، اور ان کے سامنے جیسی بھی دلائل آ جائیں، جیسے بھی ان کو چیلنجز درپیش ہوں، وہ اپنی انا کو نہیں چھوڑتے اور حق کو قبول نہیں کرتے. تو حق کو قبول کرنے کے لیے عاجزی بڑی ضروری ہے، اور ذہن کو خالی کر کے حق کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی. ایک دفعہ تلاوت اور لگا دیجئے اور آپ اس کو مائنڈ میپس کے ساتھ دوبارہ دیکھ کر غور کیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں؟ استاذہ، جو پورے اس سورہ کا بیک گراؤنڈ آپ نے بیان فرمایا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ جس ایموشنل ڈسٹریس سے گزر رہے تھے، ان سب کو دیکھتے ہوئے اور اس سورہ کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے.
یعنی حق جو ہے اس کو تسلیم کرنا اور اس کا بیان کرنا کتنا ضروری ہے کہ آپ خود جیسے بھی حالات میں ہو آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا. یہ ہے اصل سبق سیکھنے کا کہ حالات کچھ بھی ہوں، کیونکہ ہم عموماً حالات کا سہارا لے کے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے، بہانہ کرتے رہتے کیا کووڈ ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں، ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں، فلاں ہے فلاں. لیکن جو کچھ بھی ہے، مگر ایک دین کا کام جو ہے یا اللہ کی عبادت کا کام، وہ تو کسی حال میں، چاہے آپ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ اس کو نہیں روک سکتے اور رکنا بھی نہیں چاہیے. شالا استاذہ جی، ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ دلیل پہ دلیل مانگی گئی کہ اچھا کوئی وہاں سے لے آؤ، کوئی لیفٹ اوور علم میں سے کچھ لے آؤ، اور پھر اینڈ میں یہ جو کہا نا کہ شاہدہ شاہدم، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو وہ تو مان چکے ہیں اس کو، اور پھر کمپیریزن دونوں بیہیویئرس کا کیا، فآمنہ، اور تم کیا کر رہے ہو، واستکبرتم. تو اتنا یہ انداز اچھا لگا کہ جن کو تم مانتے ہو ان کے رویے کو اگر تم فالو کرو تو بھی تمہیں اس پہ ایمان ہی لانا چاہیے. تو جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات مجھے بہت کلک کری کی کہ لوگ جتنا بڑا کام ہو اتنا ہی زیادہ مشکلات بھی آتی، الزامات بھی تھے، لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، پھر جو کچھ وہ لا رہے تھے اس پر بھی باتیں کر رہے تھے، سحر مبین ان کو کہہ رہے تھے بار بار، اور ہم یہی کرتے ہیں، ہمیں کچھ خود ہی کھڑ لیا ہے. تو اس قسم کے الزام جتنا بڑا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اور جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مشکلات، تنقید اتنی ہی زیادہ، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں تو اللہ کی شان پہ حیران ہو رہی تھی، جیسے اوروں کو تو چھوڑیں، ہم مسلمان ہی اس کے لیے یہ کر لو اور یہ پڑھ لو اور اس سے یہ مانگ لو. آج صبح یہاں سے نکلنے سے پہلے کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین کے لیے نفل پڑھو اور حضرت اکبر کا واسطہ دو، اور یہ کھول کے اللہ نے سامنے بیان کر دیا ہے. تو میں نے مطلب ابھی اس کی تصویر بھی لے کے تو فارورڈ کی کہ آپ کہیں اور سے کہتے ہیں یا خود سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ قرآن سے ریفرنس دیں. اور حدیث کو بھی آج کل تو لوگ نہیں مانتے، قرآن کا ریفرنس جو ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اگر کسی میں ذرا سی بھی عقل ہو تو. یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو بھی نہیں پکار سکتے، کسی کو بھی، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی پہنچا ہو. سادہ مجھے تو لگ رہا تھا وہ جو ایک کانسٹنٹ تھیم آئی تھنک قرآن کے اندر ہے کہ لوگ کتنے ایک ایلیوژن کا شکار ہیں، اور ایک جب تک ہم حقیقت کو نہیں پاتے ایک پردے کی طرح ہمارے اس کے بیانڈ لائک ریالٹی از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف اس سے ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں. لیکن بیسکلی واقعی اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھیں وہ تکبر اور ایگو، وہ جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں. کیونکہ اہل مکہ میں سوچ رہی تھی لائک 10 سال سے وہ سن رہے، لائک سم ٹائم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈیف ایئرس پہ جیسے فال نہیں کرتی کوئی، لائک دے ہیئرنگ دا سیم میسج اوور اینڈ اوور، اینڈ اسٹل وہ جو ہم یہ تربیت میں جو سختی آنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کے واقعی اس کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں انشاء اللہ. جی ہاں، ورنہ تو ہم ایسے سرسری سا گزر جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے شیئر کی ہے کہ دشمن جب رات کے وقت حملہ کرے تو ان الفاظ کے ساتھ ان سے حامیم لا ینصرون. سبحان اللہ، اتنے پاورفل یہ الفاظ ہیں ماشاء اللہ. اور استاذہ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ جیسے ہم لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کری ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے استاذہ اور ان پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ ہی ہدایت کے لیے راہ کھولے تو کھولے. اور دوسرا یہ کہہ رہی، مجھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ بار بار یہ سوال کیے جاتے ہیں اور لوگ، اب دیکھیں جو نان مسلم سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مجھے اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی اور نے ایکچولی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، یہ تو انسانوں نے بنا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں ہوں، مطلب ایک ہی ہستی ہے جس نے ابھی تک یہ دعویٰ کیا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں کہتا کہ میں الہ ہوں. ہاں میں الہ ہوں. آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. حامیم حامیم.
حامیم حروف مقطعات ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں وارد ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھانے کے لیے ہیں، طنطاوی کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن حروف تہجی پر مشتمل ہے، یہ کلام انہی حروف سے جوڑ کر بنایا گیا ہے جن حروف کو وہ جانتے ہیں، ان حروف کو جوڑ کر کلام بنانے کی ان کے پاس قدرت ہے، پھر بھی وہ اس جیسی ایک صورت بنانے سے عاجز ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کتاب عزیز ہے اور اس کی ایک تعظیم ہے اور یہ بندوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اور کسی بھی شک و شبہ کے بغیر وہ اس کتاب کو لیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر چیز کی قدر و قیمت اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ آئی کہاں سے ہے، یعنی کہاں سے برآمد ہوئی ہے، کہاں سے نکلی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس میں کوئی کجی، کوئی کمی اور کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم۔ العزیز وہ ذات جس کو کوئی چیز بھی اس کے فعل سے روک نہیں سکتی جس کا وہ ارادہ کر لے، غلبے والا، یعنی جو اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ اور عزیز کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ وہ عزت کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے، سب پر غالب ہے۔ اور الحکیم حکمت والا ہے، اپنے تمام اقوال میں، افعال میں، اپنی مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے ان میں حکمت والا ہے۔ وہ اس کے تمام تر فیصلے جو ہیں حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو جو رب اس دنیا کے بنانے میں، مخلوقات کے بنانے میں، اس نظام کو چلانے میں حکمت سے کام لے رہا ہے، اسی نے کتاب بھیجی ہے جو حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی اس کتاب کو ماننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، مان جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ غالب رب کی طرف سے آئی ہے کتاب، اور مان جاؤ گے تو تمہیں اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے کیونکہ یہ حکمت پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جول نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس چیز سے وہ ڈرائے گئے اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت پیدا کیا، کیونکہ وہ ہے الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان سب کے ساتھ حق ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی ایک تقدیر بنائی ہے، قدرہ تقدیرا، اور ہر چیز اپنے وقت پر ختم ہوتی چلی جائے گی جیسے جاندار ہیں۔ اور پھر وما بینہما، آسمان اور زمین تو قیامت کے دن فنا ہوں گے، لیکن ما بینہما میں بھی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کچھ چیزیں قیامت کے دن ختم ہوں گی اور کوئی اس سے پہلے ختم ہوں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے۔ یہ اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ بندے اپنے خالق کی عظمت کو جان لیں، اس کے مقام کو پہچان لیں، تاکہ وہ صرف اسی کی پھر عبادت کریں
اور اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تو پھر یہ اپنے درمیان میں بھی حق اور انصاف کو قائم رکھیں. اور پھر یہ بات بھی کہ اجل مسمى ہے، ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، تو پھر یعنی کہ مسمى کا مطلب ہے معین وقت، نامزد وقت، نام لیا ہوا، مقرر کیا ہوا. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ ان کو ختم بھی کرے گا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. جہاں بھی آسمان و تخلیق کی بات ہوئی ہے وہاں آخرت کی بھی بات آتی ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ ایک مقصد کے لیے بنی ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان یہاں پر جو بھی عمل کرے گا اس کا ایک دن نتیجہ نکلے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے جس کے آنے میں پھر کوئی شک نہیں. یعنی یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا، یہ سب کچھ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہ کوئی زو نہیں ہے کہ جہاں تم طرح طرح کے حیرت انگیز پرندوں اور مخلوقات کو دیکھتے ہو اور واو کہہ کے گزر جاؤ اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے اور کیا مقصد ہے ان کا. تو ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کھیل تماشے کے طور پر نہیں آیا. اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو انسان کو کہاں بیکار پیدا کیا؟ جب آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد ہے تو انسان کے بھی اس زمین پر وجود کا کوئی مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا یعنی جو کچھ وہ زمین پر کرے گا اس کے بعد ایک انجام بھی ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم نے؟ تو آپ دیکھیں کہ جہاں بھی تخلیق کی بات ہوئی وہاں واپسی کی بھی بات ہوئی کہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ ایک خاص دن کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس دن پھر یہاں کیے جانے والے کاموں کا بدلہ دیا جا سکے. تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی کئی حکمتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کے علم اور قدرت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں یہ کس لیے بنائی گئی ہیں؟ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، کہ ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو، مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچو. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ایک حکمت یہ ہے کہ مخلوق کی آزمائش مطلوب ہے کہ مخلوق کیا کرتی ہے. سورۃ ہود آیت 7 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. سورۃ الکہف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہاں زینت کیوں، خوبصورتی کیوں دی ساری تخلیق کو؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم اس میں ہی کھو کے رہ جاتے ہو یا
اپنے رب کو بھی یاد رکھتے ہو. سورۃ الملک میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے. پھر ایک اور مقصد، زمین و آسمان کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ کی عبودیت بجا لانا ہے. ان رب، سورۃ یونس میں آتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا. وہی معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے سے اس کی اجازت حاصل ہو. وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو. کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے ان کے ذریعے اور پھر اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ خالق ہی عبادت کا مستحق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو پھر شریک نہ کرو، خالص اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ پیدا کرنے والا ہی اصل معبود ہوتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. سورۃ النحل میں آتا ہے تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو خالق نہیں وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. سورۃ الفرقان میں آتا ہے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا سراسر جہالت ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں؟ اس کی تو مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہی جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہے. اب آپ دیکھیے سیکوینس، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کے لیے بنایا. الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور انسان کو کیوں بنایا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو انسان قدرت کی نشانیوں کو دیکھے، اس لیے نہیں کہ ان سے متاثر ہو کہ ان کے آگے سر جھکا دے، بلکہ بنانے والے کو پہچانے اور پھر اس کے آگے جھک جائے، اس کی عبادت کرے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ان سارے دلائل کے باوجود، اما انذروا معرضون، جس چیز سے وہ خبردار کیے گئے اسی سے وہ روگردانی کر رہے ہیں. یعنی کافر ان چیزوں سے روگردانی کر رہے ہیں جن سے ان کو قرآن نے ڈرایا ہے، اور یہ دلائل پہ غور نہیں کرتے، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو انذار کا معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا بھی. تو قرآن مسلسل ان کو خبردار کرتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے امتحان کے لیے ہے، ایک مقرر وقت کے لیے ہے، پھر تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا. لیکن تم ہو کہ مان کے ہی نہیں دے رہے. تو جو نہ مانے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. وما خلقنا، سورۃ صاد میں آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار، تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی صورت میں ہلاکت ہے.
تو یہ ہے بنیادی طور پر اس آیت کا مطلب کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خالق اللہ ہی ہے، لہٰذا ہر چیز سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی اللہ ہی کی عبادت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی مائک کھولی۔ میں جو آپ نے جو بھی ایکسپلین کیا نا، وہ جو مقاصد زمین اور آسمان کی تخلیق کے، سبحان اللہ، میں تو اس میں لائک سم ہاؤ کتنے ہم اگنورنٹ طریقے سے ویو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، لیکن یہ جو کلیئر کٹ جیسے پتہ چل جائے کہ وائی از دیئر، کہ پرپز ہمیں پتہ ہو، کہ اس لیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، تاکہ ہم پتہ چلائیں۔ اور میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ اگر ہمیں مخلوق کی ہی اویئرنیس نہ ہو یا ہم اس میں غور و فکر نہ کریں تو ہم خالق کو کیسے پہچانیں گے؟ سو اٹ از سو امپورٹنٹ کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہیپ ہیزٹ ہمارے گرد چیزیں ہیں، کیونکہ ہم اتنے روبوٹک طریقے سے اپنی زندگی میں یعنی مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بلیور کتنی واقعی بصیرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ ایک انر آئی اوپن، اور ہم اس کو ویسے ہی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آسیہ، اچھا آپ لیجیے۔ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ماننے کے لیے بلائنڈلی نہیں کہہ رہے کہ بس چل پڑو کہیں بھی، کہتے ہیں کہ جانو، پہچانو، پھر نشانیوں کو سمجھو، اور پھر اپنے خالق کو پہچان کے محبت سے آگے بڑھو، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے نا انسان کو، تو اس عقل کو استعمال کرنا ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ عقل کا استعمال از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آج کل جو ہے وہ سب بلائنڈ فالوئنگ ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے پیچھے چل پڑے، وہ اچھا لگا سامنے سے، اگر اچھا لگا تو بس میں نے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا، یہ نہیں دیکھنا وہ ٹرینڈ آیا کہاں سے یا اس کا اوریجنیشن کیا ہے، اس کو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کو فالو کرتے کرتے کفر میں داخل ہو جاؤں۔ اور بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم اتنی پیاری ہے کہ معلوم کرو۔ دو چیزوں کا خیال آ رہا تھا استاذہ جی، یہی آیت نمبر 3 میں جو الا بالحق، کہ یہ ساری تخلیق جو ہے یہ ایک مقصد تخلیق ہے اور اجل مسمى وقت مقرر، تو ایک تو یہ کہ کریشن پلان کا خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ ایوری سنگل کریشن ہیز اے ٹائم ٹو بگن اینڈ اے ٹائم ٹو اینڈ۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر لوگ آپ کے اندر شوق کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لمیٹڈ ٹائم اونلی۔ تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اجل مسمى ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس سارے کریشن پلان کو دیکھ کے سمجھ کے اپنے رب کو پا کے اس کی عبادت کر لینے کا بھی، کیونکہ اس میں بھی اگر ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آئی بلیو کہ حق ہے، مقصد ہے، لیکن ہم اس سے وہ جو ایک سینس آف ارجنسی جو کریٹ ہونی چاہیے اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی تو وی آر ان اے وے ان اے لاس بہت زیادہ۔ اور دوسری چیز مجھے یہ خیال آ رہی تھی جو ہم نے پرسوں فقہ القلوب میں پڑھا تھا، اس میں یہی بات آ رہی تھی نا کہ نعمتیں جو بھی ہیں، جو بھی تمہارے ارد گرد ہے، وہ اسی لیے کریٹ کیا گیا کہ تم ان کو دیکھو، ایکسپیرینس کرو، انجوائے کرو اور رب کو پالو، آخرت کی جنت کے لیے اس میں سے وہ چیز محفوظ کر لو جو تمہارے لیے ہے۔ تو یعنی اس دن سے ذہن اسی چیز پہ چل رہا تھا کہ ہر چیز ڈیول فائدہ ہے، آج بھی فائدہ دے رہی ہے اور آگے کے لیے بھی فائدہ دے رہی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جتنا غور و فکر کیا جائے، بالحق کا مطلب ہے کہ صحیح پرسپیکٹو کے ساتھ اس کو دیکھو۔ بالکل، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وجہ سے جس مقصد کے لیے کریٹ کیا اس طرح سے اس کو استعمال بھی کیا جائے۔ استاذہ ہم تو اتنی غفلت کی زندگی میں ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایک درخت ہے جو 2006 میں ڈسکور ہوا ہے جو 1200 سال پرانا ہے، یہ ٹالسٹ ٹری ان دا ورلڈ ہے، یعنی وہ 1200 سال سے ہے اور ہم نے اس کو ابھی 2006 میں ڈسکور کیا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کی کہاں کیا چیزیں ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جی استاذہ جی، جو بھی آپ نے فرمایا نا کہ کہاں سے آئی کتاب، اللہ کی طرف سے آئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ العزیز الحکیم،
تو جیسے دنیا کی بھی کوئی چیز ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا بھی ہم ریسورس دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آئی، کون سی یونیورسٹی کی ہے. جتنے ویلڈ نیم کے ساتھ ریسرچ آتی ہے اتنے زیادہ اس پہ اوتھینٹسٹی کا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، کون ہے اس کا رائٹر، کون ہے، اس کی کریڈینشلز کیا ہیں. جی ہاں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں. اور دوسرا یہ جو اجل مسمہ میں سبحان اللہ آخرت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ بس سارا وقت یہاں پہ نہیں رہنا، ایک آخری دن آنے والا ہے جس میں یہ سب ختم ہو جائے گا. تو پھر وہی آسیہ جی نے جسے کہا کہ جو بھی کرنا ہے اسی اجل مسمہ میں ہی کرنا ہے ہمیں. تو یہی جو چیزیں آگے ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے. کتنا چیلنجنگ سوال ہے. کوئی کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ فلاں گاڈ نے پیدا کی ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، وہاں ان کی شراکت ہے کہ یہ پہلا آسمان فلاں گاڈ کا اور دوسرا کسی اور کا. آج تک کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکا. لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی قرآن سے پہلے کی کتاب، او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو. قل، کہہ دیجئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ بتوں اور شریکوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، وہ بت اور شریک جو کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور جو موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کو اور ان کے بتوں کی بے بسی کو بیان کرتے ہوئے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بت عبادت میں سے کسی چیز کے حقدار نہیں. ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں. کیا آسمانوں اور زمین کی جسامتوں میں سے کسی کی جسامت کو، یا پہاڑوں کو، یا نہروں کو، یا جانداروں کو، کسی خاص جانور کو، یا درختوں میں سے کسی درخت کو، پھلوں میں سے کسی پھل کو، کس چیز کو؟ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا. یا اللہ نے ان میں سے کسی سے کوئی مدد حاصل کی ہے پیدا کرنے میں. ام لہم شرک فی السماء، ایسا بھی کچھ نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر جب یہ خالق نہیں تو یہ ان چیزوں کے مالک بھی نہیں، اور جب یہ مالک نہیں تو پھر یہ معبود بھی نہیں. تو شرک کرنے پر مشرکین سے عقلی دلیل کا مطالبہ کیا گیا. عقلی دلیل، یہ یاد رکھیے کہ عقل سے سوچ کے بتاؤ. کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز فلاں نے پیدا کی ہے. سورۃ لقمان میں آتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، دکھاؤ مجھے کہ اس کے سوا جو اور تم نے ہستیاں بنا رکھی ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کسی چیز کے شریک ہیں وہ، یعنی ملکیت بھی ساری اللہ کی، تصرف بھی اس کا. تو غیر اللہ کی پوجا پھر کیوں کرتے ہو، شرک کیوں کرتے ہو، اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ کس نے تمہیں اس طرف بلایا ہے، یعنی شرک کی طرف؟ کس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یا تم نے خود ہی یہ باتیں گھڑ لی ہیں؟ تو یاد رکھیے تخلیق کرنے میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں، ملکیت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. سورۃ سبا میں آتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. کہہ دیجیے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں، ذرہ برابر کے، اور نہ زمین میں کسی ذرے کے بھی مالک نہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، یعنی اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے
مخلوق کے رزق کے بھی مالک نہیں ہے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ والیہ ترجعون. تم اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی تو عبادت کرتے ہو اور تم سراسر جھوٹ گڑتے ہو. بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں تو قبروں پہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بارش برسا دے یا ان کی مدد کو پہنچے اور ان کی فریادیں سنے. تو یہ سراسر ان کی ناسمجھی ہے. پھر نقلی دلیل مانگی گئی. نقلی دلیل کا مطلب ہے کوئی ریفرنس لاؤ. ائتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی بھی کتاب، اینی بک، من قبل ھذا، جو اس سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب لے آؤ کہ اس میں کہیں بھی کسی بت کی عبادت کا حکم دیا گیا ہو. یعنی اگر عقل سے تم دلیل نہیں لا سکے تو کسی معتبر کتاب سے ہی کوئی دلیل لے آؤ کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو یہ بات سکھائی ہو. تورات میں سے لے آؤ، انجیل میں سے لے آؤ یا کسی صحیفے میں سے لے آؤ. یعنی شرک کا ثبوت چاہیے. تم شرک کیوں کرتے ہو؟ کوئی اس کی دلیل چاہیے، کوئی ثبوت چاہیے. ہاں، کوئی ٹیکسچول ایویڈنس لاؤ. تو ایسا بھی کچھ نہیں. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کا کوئی باقی ماندہ حصہ لے آؤ جو پہلے لوگوں سے روایت کیا گیا ہو. یعنی کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے علاوہ جو بڑے بڑے اسکالرز نے کوئی کتابیں لکھی یا حکمت کی باتیں کہیں تو ان کا کوئی باقی ماندہ حصہ ہے تو وہ دکھا دو کہ کبھی دنیا میں کسی نے بھی اس چیز کو کلیم کیا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کے سوا بھی کوئی کریٹر ہے اور وہ بھی رازق ہے یا کچھ دینے کے قابل ہے. اب یہ اثارت من علم جو ہے اس میں اثر سے لیا گیا یہ لفظ. اثر کہتے ہیں روایت کو بھی، اور علم میں سے خاص حصہ قتادہ کہتے ہیں، اور مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انبیاء سے روایت کیا گیا حصہ. اور ویسے لفظی معنی ہے علم کا بقیہ حصہ، علم کا بقیہ حصہ، علمی ثبوت، دلیل، یعنی وہ روایت یا تحریر جس کا اثر باقی رہ گیا ہو کوئی. یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات ہوں یا پہلے جو علم والے ہیں ان کی تعلیمات میں سے کوئی چیز جو باقی رہ گئی ہو. تو علم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہوتا ہے جو آسمانی کتابوں کی شکل میں ہے، اور ایک اسٹیبلشڈ نالج ہے جو انسانی تحقیقات اور تجربات سے ثابت ہو. تو انبیاء کا علم جو ہے وہ نقلی علم ہوتا ہے اور انسانی علم جو ہوتا ہے وہ عقلی علم ہوتا ہے. تو یہ جو دونوں طرح کے علم ہیں یہ دونوں اس چیز کی تردید کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس سائنٹیفک پروف نہیں ہے شرک کے لیے، یہ مراد ہے اول دور سے. یعنی پیچھے سے ٹریسز لے جائیں جب سے علم فن شروع ہوا یا نالج اسٹیبلش کیا گیا تو کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کسی کتاب میں، کسی سے بھی کوئی ایسی روایت نہیں کہ کسی بھی مفکر نے یا فلاسفر نے یا کسی حکیم یا دانا شخص نے یا لوگوں نے کچھ تجربات کر کے یہ بات ثابت کی ہو. کچھ بھی نہیں ایسا، نہ آسمانی کتابوں میں ہے اور نہ زمینی کتابوں میں ہے. کہیں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کسی نے اللہ کے سوا کسی کو الہ ثابت کیا ہو. ان کنتم صادقین. ہاں مائک دیجیے ان کو. بلکہ اگر ایک آنیسٹ تجزیہ کیا جائے تو اف اینی تھنگ وہ لوگ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو مانے نہیں یا کسی
فارمل طریقے سے دین کو قبول نہیں کیا, انہوں نے بھی ایک ڈیوائن پریزنس کو ایکسیپٹ کیا ہے, ریکگنائز کیا. بہت سارے اقوال میں آپ کو اس چیز کی ایکنالجمنٹ ملے گی کہ دیر از اے ڈیوائن پاور ابو. بالکل. جیسے جھوٹے پیغمبر وہ بنے جو آئے, یعنی پیغمبری کے دعوے کیے لوگوں انہوں نے دعوے کیے, لیکن یہ نہیں الہ کہا ہونے کا کہ کسی نے دعویٰ نہیں کہا, یا یہ کہا ہوگا کہ میرا یہ ٹکڑا ہے, یا میرا یہ میں نے یہ لیا ہے, میرا یہ پلانٹ. مریخ اب بھی آپ دیکھیں سائنسدانوں نے ڈسکوریز کی ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ جو مریخ ہے یہ ہم نے کریٹ کیا ہے. سادہ میں تو اتنی سبحان اللہ اتنی اسٹرک ہوں, یہ آیت جب مائنڈ میپ سے بھی چل رہی تھی نا, اٹ واز جسٹ سو ایویڈنٹ ماشاء اللہ, جس طرح بنایا ہوا بھی تھا کہ 4 چیزیں ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا نا کتنی لائک ڈیئرنگ سبحانہ و تعالیٰ, لائک اللہ تعالیٰ کا کیسا لائک چیلنج کرنے کا انداز ہے کہ لے کے آؤ اگر کچھ ہے. اینڈ مجھے جو اسپلٹ پہ میں حیران ہو رہی ہوں کہ جس طرح ہر ایلیمنٹ کو کور کیا ہے, اور جس طرح آپ نے وہ 2 اس میں ڈیوائڈ کیا نا کہ عقلی دلائل ہیں, اینڈ دیر از انسان کا اپنا جو انڈیویجول انٹلیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا, اگر وہ فطرت کے اوپر ہے تو دے ول ریچ دیٹ کنکلوژن. اینڈ دی ادر از کہ جو کتاب ہے یعنی ٹیکسچوئل ایویڈنس, اینڈ دی ادر از جو ٹیکسچوئل نہیں مانتے سادہ, دے ہیو اورل ٹریڈیشن جو کہ تجربات لائک جنریشنس آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے ایوری ویئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اینی فارم آف نالج جسٹ برنگ اٹ آن, کچھ بھی نہیں ملے گا. سبحان اللہ, لائک اٹس جسٹ سو پاورفل. صرف بلائنڈ فالوئنگ ہی ہے نا, پھر صرف آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے, جواب ہی نہیں دیں گے, اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں. تو جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کے سب بے خبر ہیں, عاجز ہیں, کمزور ہیں. یعنی اس شخص سے بڑھ کر نہ کوئی جاہل ہے اور نہ کوئی گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو پکارتا ہے جو اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کر سکتے, یعنی جہاں سے کچھ ملنے والا ہی نہیں. تو معبودوں کی جو قسمیں ہیں عموماً لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, یا تو وہ فرشتوں کو معبود بنائے ہوئے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں, یا جنات اور شیاطین کو ان کو پکارتے ہیں, یا پھر بتوں کو پکارتے ہیں, یا مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی قسم جو ہے یہ کسی بھی طرح انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچانے سے عاجز ہے. لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تک جتنی بھی عمر باقی ہے وہ پکارتے رہیں تو قیامت آ جائے گی مگر ان کی دعا نہیں سنی جائے گی. وقت ختم ہو جائے گا لیکن ان کی دعا کبھی نہیں سنی جا سکتی. ایک ہوتا ہے نا کہ چلو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, نہیں, قیامت بھی آ جائے یعنی ان کی دعا قبول نہ ہونے کی انتہا ہو گئی. جب انتہا تک بات چلی جاتی ہے تو پھر وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی قیامت کے بعد, اور پھر قیامت تک نہیں سنی رہی تو قیامت کے بعد بھی وہ ان کے کام نہیں آنے والے. یعنی قیامت کی بات کر دی گئی نا, قیامت تک وہ ان کی بات نہیں سننے والے, اور پھر قیامت کے بعد بھی وہ ان کی سفارش نہیں کرنے والے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور وہ بیچارے تو خود ان سے بالکل بے خبر ہیں, غافل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کا ذکر بلند و برتر ہے اللہ عز و جل, وہ فرما رہا ہے کہ ان کے معبود جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں, کیونکہ نہ وہ سن سکتے ہیں, نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ عقل رکھتے ہیں. مرے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, بے خبر, غافل. اور یہ بھی تاریخی آثار سے ہمیں پتہ چلتا ہے, روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود مشرکین مکہ جب کسی مشکل گھڑی میں کوئی مشکل گھڑی آتی تو اللہ ہی کی عبودیت کو تسلیم کر لیتے تھے. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل سمندر میں سوار ہو گئے. بہت تیز ہوا چل رہی تھی, کشتی طوفان میں پھنس گئی. کشتی والوں نے کہا اب تم صرف خالص اللہ کو پکارو,
اس لیے کہ تم لوگوں کے معبود اس جگہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر اکرمہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر سمندر میں اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر اس مصیبت سے میں نکل گیا جس میں پھنس گیا ہوں اور تو مجھے بچا لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا اور میں ضرور انہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور احسان کرنے والا پاؤں گا۔ اور پھر وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، اسٹیبلشڈ حقیقت ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا بالکل بیکار ہے اور سراسر حماقت ہے، کچھ فائدہ ہی نہیں اس کا، اور کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے، یعنی نقصان پر نقصان ہے اس کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا طلب کرنا کافروں کے فعل کی قسم ہے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ جو کسی نبی یا نیک آدمی کی قبر پر آتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نبی کی قبر ہے یا نیک آدمی کی قبر ہے، اگرچہ حقیقت میں ایسا نہ بھی ہو، اور وہ اس سے اپنی حاجت طلب کرے، مثلاً اس سے دعا مانگے کہ وہ اس کی بیماری دور کر دے، یعنی اگر کوئی کسی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میری دعا سن لو اور میری بیماری دور کر دو، یا اس کے جانوروں کو ٹھیک کر دے، یا اس کا قرضہ ادا کر دے، یا اس کے دشمن سے انتقام لے، یا اس کے گھر والوں کے مسائل حل کر دے، یا کوئی اور ایسی دعا کہ جس پر اللہ کے سوا کوئی بھی قادر نہیں، تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ پھر ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے صریح شرک کا ارتکاب کیا، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کی قسم ہے اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شرک میں شمار ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کہے نہیں میں ان سے نہیں، ایک اور بہانہ کیا جاتا ہے نا، میں ان سے نہیں مانگ رہا، ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، یہ بات کی جاتی ہے نا، کہ جیسے کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے آپ کو بادشاہ کے مقرب کا واسطہ یا وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو یہی چیز تو اہل مکہ کہا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کر رہے، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، ان کے آگے نظر نیاز رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود ڈرتے ہیں اپنے بارے میں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا جہالت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ نہ زندوں کو پکار سکتے ہیں ان دعاؤں پر جو صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور نہ مردوں کو پکار سکتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں شرک اکبر کی دیگر اقسام میں سے ہے کہ اپنی ضروریات کو مردوں سے طلب کرنا اور ان سے فریاد کرنا اور ان کی طرف متوجہ ہونا، یہی دنیا جہان کے لوگوں کے شرک کی بنیاد ہے۔ میت جو ہے، جو مرا ہوا ہے، چاہے نیک بندہ ہے، اس کے اعمال تو ختم ہو چکے ہیں، وہ تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ اگر وہ مالک ہوتے تو مرتے ہی کیوں؟ سب سے پہلے تو اپنی سخت سے سخت ناپسندیدہ چیز موت کو ہی ہٹا لیتے۔ کہاں وہ اس کے نفع نقصان کا مالک ہو جو دوسرا اس سے مدد طلب کر رہا ہے، دوسروں کے کہاں کام آئیں گے جو اپنے نہیں آ سکتے، اور اپنی حاجتیں اس سے پوری کروا رہا ہے، یا اس سے سوال کر رہا ہے کہ میری اللہ کے پاس سفارش کر دو، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں رہے تو وہ سفارش کہاں سے کریں گے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر شریک قرار دینا جو ہے یہ شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کو کھلی گمراہی کہا گیا، دور کی گمراہی کہا گیا۔ سورۃ الحج میں آتا ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذالک ھو الضلال البعید، وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں پہنچاتی اور اس چیز کو جو اسے نفع بھی نہیں دیتی، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے کہ یقیناً اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلا شبہ وہ برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی تھی
کعبہ بنانے کے بعد وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یہ سب سہارے جو ہیں وہ کمزور سہارے ہیں. سورۃ الحج میں آتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ اس کے لیے سب جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے. کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا، یعنی سائل بھی کمزور ہے اور جس سے دعا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. کچھ نہیں کوئی کسی کا بنا سکتا. اس کو باطل کی پکار کہا گیا. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدون من دونہ الباطل. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ اس کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے. سورۃ لقمان کی آیت ہے. یہ نفع نقصان سے خالی ہیں. سورۃ یونس میں بتایا گیا. سورۃ الاسراء میں آتا ہے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، وہ تو اپنی مدد کرنے پر بھی عاجز ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے نہ خود اپنی مدد کے قابل ہیں. تو آپ خود سوچئے جو اپنی مدد نہ کر سکتا ہو وہ کسی دوسرے کی مدد کیا کرے گا. اپنے بارے میں لا علم ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردہ ہیں زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. جن مرے ہوئے لوگوں کو چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، ان کو پتہ ہے کہ ان کے کس دن انہوں نے دوبارہ قبر سے نکلنا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، وہ کسی دوسرے کے کیا کام آ سکتا ہے. اور جیسے یہاں کہا گیا کہ وہ پکارے جانے سے بھی بے خبر ہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. سورۃ فاطر میں آتا ہے اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اگر سن بھی لیں جواب نہیں دے سکتے. کبھی آپ سو رہے ہو تو سوتے ہوئے آپ نے کوئی بات کی ہو تو پاس بیٹھے ہوئے کو کیا سمجھ آتی؟ کبھی یعنی یہ ایکسپیرینس تو سب نے کیا ہوگا نا، چاہے کوئی گھر کا بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو. اکثر لوگ سوتے ہوئے بات کرتے ہیں تو جب وہ بات کر رہے ہوتے تو ان کے منہ، اور اگر آپ نے نیند میں خود ایکسپیرینس کیا ہو بات کرنے کا تو آپ کے منہ سے بات نہیں نکلتی، کتنا زور لگانا پڑتا ہے. یعنی خواب میں اگر بولنا پڑے تو آپ اتنی آسانی سے نہیں بول سکتے. تو نیند میں اگر یہ حال ہے تو موت کے بعد کیا حال ہوگا؟ جبکہ نیند میں تو ایک روح جاتی ہے نا، موت میں تو ساری روح نکل جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ جاتی ہے. تو پھر انسان کس کے کام آ سکتا ہے؟ سورۃ فاطر میں آتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور. تو اسے ہرگز سنا نہیں سکتا جو قبروں میں ہے. کتنی واضح آیت ہے. قبر والے نہیں سنتے تمہاری بات کہ تم انہیں کیا کہہ رہے ہو. اور یہ پکارنا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عذاب کا باعث ہے. سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکار ورنہ تو عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوگا، ورنہ تمہیں سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا.
اور میں نے کہا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ، ایک طرف واضح قرآن بتا رہا ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، دوسری طرف اللہ خود جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. تو اب یہ چوائس ہے، ایک طرف وہ رکھ لیجئے جو سنتے نہیں، جواب نہیں دیتے، اور دوسری طرف وہ جو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. پھر آپ اس کو چھوڑ کے ان کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں جو جواب نہیں دے سکتے؟ لہٰذا ہر مسئلے کے لیے ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. یعنی اپنی ساری ضروریات، اپنی جسمانی ضروریات، اپنی روحانی ضروریات، جذباتی ضروریات، ان سب میں جہاں کہیں کوئی کمی ہے اللہ ہی سے مانگے، اللہ پوری کرنے والا ہے. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے. یعنی گویا نتھنگ، کوئی بھی کمی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے معزز کوئی چیز نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. کبھی تو دنیا میں مل جاتی ہے وہ چیز، کبھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں وہ دعائیں، اور کبھی آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں. اور یہ سورۃ فجر طلوع ہونے تک یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس سے مانگنا چاہیے جب بھی ضرورت پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، تعلیم تھی دین کی، اس میں بڑی بنیادی تعلیم تھی کہ آپ کی پہچان تھی کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. بل حجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ واپس تمہیں پہنچا دیتا ہے، یعنی تمہیں راستہ بتا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اس سے دعا کرتے ہو تو پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی مصیبتیں بھی وہ دور کرتا ہے، راستے بھی وہ دکھاتا ہے، اور تمہیں تمہاری بھوک کو بھی وہ دور کرتا ہے. تو یہ ہے اللہ رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو مکمل کریں گے. کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. سادہ ابھی DKU7 میں ہم نے ریسنٹلی سورہ مائدہ کمپلیٹ کی، تو اس کی جو آخری کی آیات تھیں ان کو میں ریلیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ کہ موجودہ دور میں بلکہ کئی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، بلکہ جو ایک شرک کی سب سے بڑی قسم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے. تو اس میں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کسی کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش کیا جائے گا اور ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا ان سے، اور اس وقت وہ کس طرح سے برات ظاہر کر دیں گے اپنی کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے میرے بعد. وہ بھی برات ظاہر کر دیں گے، حتیٰ کہ جنات شیاطین جن کو پکارتے ہیں شیطان بھی کہے گا کہ یعنی کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں. استاذہ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بتوں سے یا قبروں سے یا جو انسان لوگ چلے گئے ہیں، نیک لوگ روح چلے گئے ہیں، میت ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں، تو اٹس لائک ایک پتھر ہے وہاں پر، اب آپ اس سے باتیں کر رہے ہو، اسے سمجھا رہے ہو، اپنا پرابلم بتا رہے ہو، ڈسکس کر رہے ہو، بٹ دے کینٹ رسپونڈ یو.
دیوار کیا بتائے گی آپ کو کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اندر اب چلے گئے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو اب ہمارے محتاج ہیں، بلکہ کہ ہم ان کے لیے صدقات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں پیچھے سے، تو ان کے درجات بلند ہوں. اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، بے شک بہت نیک انسان بھی گئے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ بہت نیک ہے، مگر ایون دو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ انبیاء مقام تو محمود معصوم پر، ہوتے ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے لیکن ہیں پھر بھی ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. جی. تو پھر یہ لوگ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، رائٹ. اور ایک میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ سن بھی سکتے ہوتے تو کیا دیر از اے چانس کہ دے آر لسننگ بٹ دے کینٹ. جیسے قبر میں مردے کو جس وقت دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اس کی آواز پاؤں کی سن رہا ہوتا ہے جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آواز ان تک پہنچتی بھی ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اس وقت تو جواب نہیں دے سکتے. سر مجھے سارا یہ سنتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا اور اتنا شکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس چیز کا شعور دیا کہ مردے سنتے نہیں، کیونکہ پاکستان کے کلچر میں تو یہ بہت عام بات ہے نا کہ ہم جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، بہت میجورٹی لوگ ہیں جو جاتے ہیں. اس کے بعد اپنے لیے مجھے یہ کہ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تب مجھے یہ سمجھ میں اچھی طرح سے بات آ گئی. ابھی ریسنٹلی ایک میری بیٹی ذکر کری تھی کہ کچھ ریسرچرز تھے، ان کو 5 منٹس دیے گئے تھے بتانے اپنی ریسرچ پیش کرنے کے لیے بگ بینگ پہ. تو ان میں سے ایک جو ریسرچر تھا نا، اس نے جب یہ کہا بگ بینگ سارا بتا دیا کیسے ہوا، پھر اس نے 30 سیکنڈز اس بات کو کہنے میں، ریپیٹ کرنے میں گزارے کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو زمین، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ جو زمین اور آسمان جو پیدا ہوئی ہے، زمین جو الگ ہوئی، یہ خود سے نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ تھا کہ اس نے یعنی سب سمجھے کہ 1/10 آف ٹائم اس نے اپنا صرف اس چیز کو ریپیٹ کرنے میں گزارا، لیکن اس کو یہ شعور نہیں آیا کہ یہ کون کر سکتا ہے. جیسے وہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ کتاب من اللہ العزیز الحکیم، کیونکہ وہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہے تو وہ اس کتاب کی آتھینٹسٹی یا اس کی اہمیت کو کیسے جان سکتے ہیں جب تک وہ اللہ کو نہیں جان لیتے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان یہ جو انفارمیشن تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ فہم و فراست جو ہے، جس نظر سے دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ فہم و فراست دے. پاکستان میں، انڈیا میں اور ان کلچرز میں جو قبروں پہ جاتے ہیں، اور ایکچولی کافی بڑے بڑے عالم ان کو اس طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیسے عالم ہیں، تو پڑھتے تو سارے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ترجمے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ حکمت اور فہم و فراست کی ہی کمی ہے. استاذہ جی، وہ حضرت عمر کی جو دعا ہے نا، جو قرآن کے بعد پڑھنے کی ہے، اللہ عمر سخنی تفکر، مجھے وہ اتنی فیسینیٹ کرتی ہے کہ وہ تو اہل زبان تھے اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے، کیونکہ صرف ان چیزوں سے نہیں آتا، یہ اللہ ہی دے سکتا ہے جو ایکچوئل فقہ ہے نا. سادہ جی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جتنی موویز بنتی ہیں نا کہ روحیں آتی ہیں پرانی، اور وہ اس میں کہیں پہ بھی نہیں یہ دکھاتے کہ وہ ان کی کوئی چینج کر دیتے ہیں لائف، یا اٹس اسکیری جب کوئی اگر مردوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے یا کچھ، تو تب بھی مطلب یہ کبھی بھی نہیں یہ کانسیپٹ دیکھا کہ انہوں نے آ کے عقل ہی نہیں مانتی نا، جیتے جی انسان کچھ نہیں کر سکتا تو مر کے کیا کرے گا. بالکل. سادہ جی، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پھر یہ عقلی روڈ بلاکر ہی ہے نا، تو یہ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری رہا ہے. ہم جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب شرک کی ابتدا ہوئی ہے، وہ آتا ہے نا ڈیٹیل میں کہ شیطان کیسے آیا. شیطان نے خوشنما بنا دیا نا اس چیز کو، اس کے ساتھ بہت سیلیبریشنز وابستہ ہیں. یہ یعنی فینسی ہو گیا، فینسی کانسیپٹ ہے، دیٹس وائی پیپل فالو اٹ. اب اس کی دلیل کہا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور چھوٹے اور بڑے ہر شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله